بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 13واں سبق پڑھیں گے. الدرس الثالث عشرہ. تو یہ اعداد سے متعلق ہے، گنتی سے متعلق ہے، نمبر سے متعلق ہے. تو اس کو یاد کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ اس کے اندر ایک عدد ہوتا ہے اور ایک معدود ہوتا ہے. عدد اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، جیسے واحد، تسعہ، عشرہ، ثلاثۃ عشر. اور جس چیز کی تعداد بتائی جائے اسے معدود کہتے ہیں، جیسے ثلاثۃ مستشفیات ہسپتال، ست حجرات 6 کمرے، تسعۃ طلاب 9 اسٹوڈنٹس 9 طالب علم، عشرۃ طالبات یا 10 طالبات. مندرجہ بالا جملوں میں مستشفیات، حجرات، طلاب اور طالبات معدود ہیں. اچھا، عربی کی جو گنتی ہے اس میں 1 یا 2 نہیں استعمال کیا جاتا، بلکہ 1 اور 2 جو ہے نا وہ صرف صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اصل میں اس کی جو گنتی ہے نا وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. چونکہ جو واحد ہوتی ہے نا چیز، جب اس کے اوپر تنوین آ جاتی ہے تو اس کے اندر 1 کے معنی بذات خود پائے جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کہیں کہ اکل تو تفاحن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1 سیب کھایا، 1 سے زیادہ نہیں کھایا. یا اشترائی تو قلمن، میں نے 1 قلم خریدا. اندی ساعتن، میرے پاس 1 گھڑی ہے. تو اس کے لیے 1 جو ہے نا وہ استعمال نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے 2 کے لیے جو ہے نا آپ کوئی عدد استعمال نہیں کرتے، بلکہ آپ الف نون یا نون بنا کے اور اس کا تثنیہ بنا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اندی کتابان ہیں، میرے پاس 2 کتابیں ہیں. اندی ساعتان ہیں، میرے پاس 2 گھڑیاں ہیں. تو آپ اس میں اثنین کا لفظ استعمال کرتے نہیں. لیکن اگر کہیں واحد یا اثنین کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ عدد معدود کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے صفت کے طور پر آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ ابھی ٹیبل نمبر 1 پڑھیں آپ. رجل واحد، کتاب واحد، ولد واحد، کرسی واحد. یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے. لیکن اگر آپ یہ واحد کا لفظ اس کے ساتھ نہ بھی استعمال کریں، صرف رجل، کتاب، ولد اور کرسی استعمال کریں تو اس کا مطلب بھی ایک ہی ہوگا. لیکن یہ بعض اوقات متن سے پتہ چلے گا کہ آپ کیوں اس کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں. فرض کریں کہ دراج وہ جو ہے سلاجہ فریج کو کہتے ہیں، اس میں سے کچھ پھل غائب ہو گئے. آپ کوئی پوچھے کہ من اکل فاکہ، یہ پھل کون کھا گیا، تو آپ زور دینے کے لیے کہیں گے کہ اکل تو تفاحن واحدن، اور میں نے 1 سیب کھایا. ٹھیک ہے، مطلب ادروائز تو اس کا 1 کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن صفت کے طور پر زور دینے کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. 2nd رو پڑھیں. نافذۃ واحدۃ، غرفۃ 1 کھڑکی، جی آگے. غرفۃ واحدۃ، 1 کمرہ. بنت واحدۃ، 1 لڑکی. معلمۃ واحدۃ، 1 استانی. آپ پڑھو. شارعان اثنان، 2 سڑکیں. رجلان اثنان، 2 مرد. مسافران اثنان، 2 مسافر. بابان اثنان، 2 دروازے. مجلتان اثنتان، 2 میگزین. امرأتان اثنتان، 2 عورتیں. مدینتان اثنتان، 2 شہر. شجرتان اثنتان، 2 درخت. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں جو اس کے دوسرا جدول ہے، اس کے اندر 1 یا 2 کے لیے باقاعدہ جملے بنائے گئے ہیں. دیکھیں اس کو پڑھیں آپ. سنم. حضر ضیف،
ایک مہمان آ گیا. قابلت الاستاذ. میں نے استاد سے ملاقات کی. غادر مدیر. ڈائریکٹر چلے گئے. جاء والد. والد آ گئے. رأیت سیارۃ جدیدۃ. میں نے ایک نئی گاڑی دیکھی. اشتريت ساعۃ ثمینۃ. میں نے ایک قیمتی گھڑی خریدی. كتبت على ورقۃ. میں نے ایک صفحے پر لکھا. غادرت طیارۃ. ایک طیارہ روانہ ہو گیا. جاء ضیفان. دو مہمان آ گئے. ذهب مسافران. دو مسافر چلے گئے. اشتريت قلمین. میں نے دو قلم خریدے. شربت کاسین من الماء. میں نے 2 گلاس پانی پیا. ہاتان قریتان صغیرتان. یہ 2 چھوٹے گاؤں ہیں. رأیت حدیقتین فی بلد. میں نے شہر میں 2 باغ دیکھے. قصصت قصتین. میں نے 2 کہانیاں سنی. اشتریت مجلتین. میں نے 2 رسالے خریدے. دیکھیں اس میں کہیں بھی ہم نے جو 1 یا 2 کا عدد استعمال نہیں کیا، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے سب کو بتایا کہ یہ ایک مہمان آ گیا، ایک استاد سے ملاقات کی، کہ میں نے ایک نئی گاڑی دیکھی، یا ہم نے 2 قلم خریدے. لیکن 1 اور 2 کا لفظ بذات خود کہیں استعمال نہیں ہوا. اس لیے 1 اور 2 جو ہے نا وہ باقاعدہ گنتی میں نہیں آتا، بلکہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کہیں زور دینا ہو تو آپ یہ 1 یا 2 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ تو وہ جو اسم ہوتا ہے اس میں بذات خود 1 یا 2 کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 3 سے گویا گنتی شروع ہوئی تو 3 سے 9 تک یہ تمام اعداد جو ہیں یہ مفرد کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انفرادی حیثیت سے لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو مفرد کہتے ہیں. 3 سے 9 تک مفرد اعداد. اب ان کا گنتی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر معدود مؤنث ہو، یعنی جس کو گنا جا رہا ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو جو گنتی کا لفظ ہوگا نا وہ مذکر ہوگا، اور اگر جسے گنا جا رہا ہے وہ مذکر ہو تو جو عدد ہے وہ مؤنث ہوگا. اب دیکھیں جیسے ٹیبل ہے، اس کو آپ دیکھیں تو یہ اسی طرح سے بنائے گئے. غادر 3 رجال. 3 آدمی روانہ ہوئے. جاء 3 اساتذۃ. ثلاثتو تن نہیں ہے. جاء 3 اساتذۃ. 3 استاد آئے. تلک 3 ابواب. وہ 3 دروازے ہیں. زرت 3 مدن. میں نے 3 شہر دیکھے. تلک 3 بنات. وہ 3 لڑکیاں ہیں. تلک 3 شجرات. وہ 3 درخت ہیں. ہؤلاء 4 بنات. یہ 4 لڑکیاں ہیں. وجدت 4 خرائط. مجھے 4 نقشے ملے. هذه 4 ضیوف. یہ 4 مہمان ہیں. مدى 5 ایام. 5 دن. دیکھو یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے جو اس کا پہلا اسم ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. مدى 5 ایام، 5 دن گزر گئے. مدى 5 ایام. 5 دن گزر گئے. صافحت 5 رجال. میں نے 5 آدمیوں سے ہاتھ ملایا. اشتریت 5 اقلام. میں نے 5 قلم خریدے. رک جائے ذرا، یہ جو سننے والے ہیں یہ ذرا اس بات پہ غور کرتے رہیں ساتھ ساتھ کہ جو معدود ہے، جس کو گنا جا رہا ہے، اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے عدد جو ہے وہ مؤنث ہے، اور جسے گنا جا رہا ہے یعنی معدود اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے جو عدد استعمال ہوا ہے وہ مذکر ہے. 3 سے 9 تک یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا جو معدود ہوتا ہے جس کو گنا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ جمع میں آئے گا اور وہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر ہوگی. اور پہلے بات بتائی کہ مذکر مؤنث کا یہ خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو سنیں. جی سحرت 5 لیال. میں 5 راتیں جاگا. رأیت 5 بنات فی السوق. میں نے بازار میں 5 لڑکیاں دیکھیں. حل فی فندق
خمس غرف حل خالیت فی الفندق هل فی الفندق خمس غرف خالیت کیا ہوٹل میں 5 کمرے خالی ہیں؟ نحن ستة افراد فی نحن ستتو نحن تنوین نہیں آئے گی جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے. ستتو افراد فی اسرۃ ہم ایک خاندان میں 6 افراد ہیں. دوبارہ پڑھو جی جملہ. نحن ستة افراد فی اسرۃ ہم ایک ہولڈ آن. نحن ستتو افراد فی اسرۃ. پڑھو. نحن ستة افراد فی اسرۃ ہم ایک خاندان میں 6 افراد ہیں. قبلت ستة زوار میں 6 سیاحوں سے ملا. قرأت ستة کتب فی شہر میں نے ایک مہینے میں 6 کتابیں پڑھی. ابغى ستة غلب علبن. ابغى ستة علب. دیکھیں علبتن جو ہے نا وہ پیکٹ کو کہتے ہیں، باکس کو کہتے ہیں جو بازار سے ملتے ہیں نا چھوٹے موٹے، اور اس کی جمع ہے علبن. I need 6 boxes. ابغى ستة علب. مجھے 6 ڈبے چاہیے. فزت ستة مرات. میں 6 بار کامیاب ہوا. قصصت ستة قصص لأولاد. میں نے بچوں کو 6 کہانیاں سنائیں. وصلني 7 خطابات في أسبوع. مجھے ایک ہفتے میں 7 خط ملے. اچھا اب اس کو الٹ کر لیں. اب آپ پڑھیں ذرا. فی الغرفۃ 7 کراسی. فی الغرفۃ، چونکہ الف لام ہے تو اس کے ساتھ تنوین نہیں آتی، یہ غلط چھپا ہوا ہے. فی الغرفۃ 7 کراسی. یہ فی الغرفۃ 7 کراسی. کمرے میں کاف کے اوپر زبر ہے، کراسی. فی الغرفۃ 7 کراسی. کمرے میں 7 کرسیاں ہیں. فی اس کا دیکھیں بولنا، جب آپ اس کا واحد ہوتا ہے تو وہ کرسی ہوتا ہے. واحد کرسی ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، لیکن اس کی جمع جب بنتی ہے تو یہ کراسی بن جاتا ہے، کاف کے اوپر زبر ہوتا ہے. فی الغرفۃ 7 کراسی. کمرے میں 7 کرسیاں ہیں. فی اسبوع 7 ایام. ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. خلق اللہ 7 سماوات. اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے. فی المنزل 7 غرف. عمارت میں 7 کمرے ہیں. عمارت اینڈ کے نیچے زیر ہوتی ہے. عمارت میں 7 کمرے ہیں. حصلت علی 7 فوائز. میں نے 7 انعام حاصل کیے. للجنت 8 ابواب. جنت کے 8 دروازے ہیں. مسافت المدینہ 8 امیال. شہر کا فاصلہ 8 میل ہے. غاب اليوم 8 غاب الیوم. غاب الیوم غاب اليوم 8 ثمانیۃ طلاب. غاب اليوم 8 طلاب. ثمانیت کے اوپر پیش کیوں آئے گا؟ چونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے. تو آپ اسے پڑھیں گے غاب الیوم 8 طلاب. آج 8 طالب علم غیر حاضر ہیں. غادر المطار 8 طائرات. ایئرپورٹ سے 8 طیارے روانہ ہوئے. فتح الخادم 8 علب. ملازم نے 8 ڈبے کھولے. زرت 8 دول اسلامیت. دول زرت 8 دول اسلامیت. میں نے 8 اسلامی ممالک کا دورہ کیا. عندي 9 طیور. میرے پاس 9 پرندے ہیں. اعود بعد 9 ایام. بعد 9 مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اعود بعد 9 ایام. میں 9 دن بعد واپس آؤں گا. عندي 9 اقلام. میرے پاس 9 قلم ہیں. 9 ہونا چاہیے. عندي 9 اقلام. عندي 9 اقلام. میرے پاس 9 قلم ہیں. زرع الفلاح 9 شجرات. کسان نے 9 درخت لگائے. اريد 9 طاولات. مجھے 9 میز چاہیے. هل عندك 9 ساعات. کیا آپ کے پاس 7 گھڑیاں ہیں؟ خبزت 10 ارغفة.
میں نے 10 روٹیاں پکائیں. قدم عشرة حجاج 10 حاجی آ گئے. استمر الحرب 10 أيام جنگ 10 دن جاری رہی. أعمل 10 ساعات في يوم میں ایک دن میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں. قرأت 10 صفحات بالأمس کل میں نے 10 صفحے پڑھے. استمر المطر 10 ساعات بارش 10 گھنٹے جاری رہی. یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ 3 سے 9 تک کے جو گنتی ہوتی ہے اس کا معدود جو ہے وہ ہمیشہ ایک تو جمع ہوتا ہے, دوسرے نکرہ ہوتا ہے, اور تیسرا مجرور ہوتا ہے. اس کے نیچے زیر آتی ہے, اور جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہو تو عدد جو ہے وہ مؤنث ہوگا, اور جسے گنا جا رہا ہے اگر وہ مؤنث ہو تو اس کا عدد جو ہے وہ مذکر ہوگا. اچھا, اب 9 کے بعد جو ہے نا آتا ہے 10, 20, 30, 40. ان کو عقود کہتے ہیں, عقدہ کہتے ہیں نوٹ کو. تو یہ 10, 20, 30, 40 جو ہے نا ان کو عقود یعنی دہائیاں کہتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو معدود ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے, جیسے ان مثالوں سے ظاہر ہے. پڑھیں سنم. 20 رجلا آپ ترجمہ کرو نا, لکھا ہوا نہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو. 20 رجلا 10 آدمی 20 آدمی 20 آدمی 20 20. ٹھیک. ہاں آگے. 20 امرأة 20 عورتیں 30 رغيفا 20 روٹیاں 30 روٹیاں 30 روٹیاں 30 روٹیاں 30 مجلة 30 مجلدن ہے رسالے 30 رسالے 40 لصا 40 چور 40 رسالة 40 رسالے 50 مؤذفا 50 افسر ٹھیک. 50 ليلة لیلتن 50 راتیں 50 راتیں 60 جنديا 60 سپاہی 60 كراسة 60 کرسیاں 70 طيرا کرسیاں نہیں کاپیاں. اچھا کراستن کاپیاں وہ کرسی کی جمع کراسی ہوتا ہے. کراسی ہوتا ہے. سوری سر میں بھول گئی. 60 كراسة 60 کاپیاں 70 طيرا طیرن پرندے. اچھا 70 پرندے 70 معركة 70 مار کے. مار کے 80 مترا مترن دوست سر میٹر میٹر. اچھا 80 میٹر مترن 80 میٹر 80 میٹر 80 مرسمة 80 پینسلیں 90 نجما 90 ستارے 90 وردة 90 گلاب کے پھول. اس میں جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عقود تو سارے ایک جیسی ہیں, جیسے 20 30 40 50. اس میں مذکر مؤنث کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو معدود ہے جو کچھ گنا جا رہا ہے وہ بھلے سے مذکر ہو یا مؤنث ہو, اس میں خیال رکھنے کی بات یہ ہے صرف کہ وہ واحد ہوگا. 20 رجلا 20 امرأة. رجلا مذکر ہے اس کے لیے بھی 20 استعمال ہوا, اور امرأة جو ہے وہ مؤنث ہے اس کے لیے بھی 20 استعمال ہوا. 30 رغیفا یہ 30 روٹیاں ہیں, اور 30 مجلتن یہ 30 مؤنث ہے 30. مطلب یہ ہے کہ مذکر مؤنث کا اس میں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, بس ایک بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ واحد ہونا چاہیے تمام عقود کے ساتھ, یعنی 20 30 40 50 60 یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ عقود کہلاتے ہیں, اور جو اس کا معدود ہوگا وہ ہمیشہ واحد ہوگا. سقطت 20 وردة 20 گلاب کے پھول گر گئے. قطفت 10 تفاحا میں نے 10 سیب توڑے.
جاء 30 طالبة 30 طالبات آئیں، وبعدنا موسى 30 ليلة اور ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا۔ هل عندك 40 روبية کیا آپ کے پاس 40 روپے ہیں؟ انتظرت 40 دقيقة میں نے 40 منٹ انتظار کیا۔ پھر پڑھیں، انتظرت، انتظرت 40 دقيقة ہاں دقیقتاً یعنی واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے 40 منٹ انتظار کیا۔ هل عندك 50 حقيبة کیا آپ کے پاس 40 بیگ ہیں؟ هل تبيع هذا ب50 ريالا هل تبيع هذا ب50 هل تبيع هذا ب50 ريالا هل تبيع هذا ب50 ريالا کیا تم یہ 50 ریال میں بیچو گے؟ استمر السفر 60 ساعة سفر 60 گھنٹے جاری رہا۔ حفظت 60 قصيدة میں نے 60 شعر یاد کیے۔ في الفندق 80 غرفة ہوٹل میں 80 کمرے ہیں۔ شاہدت 80 مدینة میں نے 80 شہر دیکھے ہیں۔ فاز 90 طالبا 90 طلبہ پاس ہو گئے۔ عاشا جدی 90 سنة میرے دادا ابو 90 برس زندہ رہے۔ جی، اس کے بعد جو 11 سے 19 تک کے افراد ہیں یہ مرکب کہلاتے ہیں۔ مرکب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو کہ 2 لفظوں سے مل کر بنے۔ چونکہ 11 سے لے کر 19 تک کے لفظ جو ہیں وہ 2 لفظوں سے مل کے بنتے ہیں، اس لیے ان کو مرکب کہتے ہیں۔ ان کے درمیان حروف عطف یعنی واو نہیں ہوتا۔ 11 11، 12 12، 13 13، 14 14۔ یہ جیسے قرآن میں آیت ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ اے والد میں نے 11 ستارے دیکھے، 11 کوکبا۔ یا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یا طویل کتاب علی 19 صفحۃ، کتاب 19 صفحوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ کراست ہونا چاہیے۔ کتاب تو لمبے صفحے ہوتے ہیں، زیادہ صفحے ہوتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا طویل کراست علی 19 صفحۃ، کہ کاپی میں 19 صفحے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے معطوف، جو کوآرڈینیٹڈ معطوف یا کوآرڈینیٹڈ 21 سے لے کر اور 99 تک، 99 تک کے اعداد جو ہیں وہ معطوف کہلاتے ہیں، چونکہ اس کے درمیان میں واو استعمال ہوتی ہے۔ جیسے 21 21، یہ پڑھیں، بلکہ اس کو پڑھ لیں آپ۔ فی مکتبی 21 کتابا، میری لائبریری میں 21 کتابیں ہیں۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدۃ، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ جی ہاں۔ فی الحدیقۃ 32 شجرۃ، باغ میں 32 درخت ہیں۔ اقمت فی مکۃ 43 یوما، میں مکہ میں 43 دن رہا۔ الحمدللہ کہ یہ یہاں تک جو ہے نا یہ آیات کا باب جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو جو لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے وہ عام گفتگو میں بڑی آسانی کے ساتھ آیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مشقیں کرتے ہیں تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ 1 سے 10 تک کے اعداد 2 کالموں میں لکھیں۔ ایک کالم مذکر اعداد کے لیے ہو اور دوسرا کالم مؤنث اعداد کے لیے۔
تو ہم تو یہاں تو ابھی زبانی بات چیت کر رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے گھر میں ایک کاپی بنائیں اور اس کی باقاعدہ اس کو لکھیں، لیکن ہم ابھی جو ہے نا اس کی ایکسرسائز کر کے اس کو سنا دیتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جائیں گے۔ صنم آپ اس کا مذکر پڑھو، 1 سے 10 تک مذکر پڑھو، کیسے پڑھا جائے گا؟ واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، ستہ، نہیں خمسہ۔ اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، آگے تسبہ، تسعہ، عشرہ۔ آپ پڑھو مؤنث کے طور پہ۔ واحدۃ، ثلاثۃ، اثنتین، واحدۃ، اثنتین، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، اربعۃ نہیں، اربعۃ، 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 خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ یہ مندرجہ ذیل کچھ اعداد ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے واحد، واحد، اللہ واحد، ثلاثۃ، ثلاثۃ رجال فی الغرفۃ، اربعۃ، اربعۃ اکواب علی الطاولۃ، خمسہ، خمسہ بنات فی سفینۃ، سبعہ، سبع ساعۃ فی مدرستنا، ہمارے مدرسے میں 7 گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، تسعۃ، تسعۃ مساجد فی قربتنا، قریتنا، ہمارے گاؤں میں 9 مسجدیں ہیں۔ اوکے، کوشچن نمبر 3 ہے درجہ ذیل اعداد کے ساتھ خالی جگہیں پر کیجیے۔ وصلت طیارۃ، واحدۃ، وصلت طیارۃ واحدۃ فقط، انتظرت کا ثلاثہ، ثلاث ساعات، جاء، تسعۃ طلاب، ٹھیک ہے، غادرت عشرۃ، طیارۃ، حفظت ثلاثۃ دروس، منعت المسکین ثلاثۃ ربیۃ، ربوات، یشغل فی الجامعۃ عشرین مدرسا، تسعون مدرسا۔ اچھا، کوشچن نمبر 4 کہ یہ جو مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ یہ جملے بن جائے، اور اس کو ترتیب دینے کا طریقہ جو ہے نا وہ جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہوا ہے کہ اس میں سے آپ دیکھیں کہ اگر تو ورب موجود ہے، فعل موجود ہے، تو اس فعل کو جملے کے شروع میں لے آئیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا فاعل کیا ہے، اس کے بعد فاعل آئے گا، تو اس کے بعد یہ خود بخود جو ہے نا یہ جملہ بن جائے گا۔ جیسے پہلے ہے ولد قطفہ الجار من زہرتن الحدیقۃ، اس میں فعل کون سا ہے؟ قاطفہ، قطفہ کو شروع میں لے آئیں تو یہاں سے جملہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو فاعل ہے وہ ولد الجار ہے، تو اب بنائیں جملہ۔ قاطفہ ولد الجار زہرۃ من الحدیقۃ، ویری گڈ۔ قطفہ ولد الجار زہرتن من الحدیقۃ، اوکے۔ اصابع بعد السیف ثلاثۃ یبدأ، فعل کون سا ہے اس میں؟ یبدأ، اوکے، یبدأ کو شروع میں لے آئیں، اور اس کے بعد جس کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے وہ فاعل ہے، السیف، یبدأ السیف بعد ثلاثۃ اصابع، اوکے۔ اور آخری استقیض، نہیں، النوم اولاد ثلاثۃ استيقظوا من، یس، استيقظ، استيقظ غلط ہے، یہاں پہ استيقظ ہونا چاہیے، استيقظ ثلاثۃ اولاد من النوم، نیند سے 3 بچے جاگ گئے۔ امس یوم اکرم خمسۃ رجال، اکرم، اکرمت، اکرمت، چونکہ تا الگ سے لکھی ہوئی نا، اس کا مطلب ہے کہ اکرم کے ساتھ ہی آئے گی نا، اکرما سے، اکرمت، خمسہ ہاں، رجال
يوم أمس. ٹھیک ہے، اوکے. آخری سوال 5واں. میں 7 مرتبہ مکہ مکرمہ گیا. ذهبت إلى مكة مكرمة 7 مرات. ٹھیک ہے. میں نے 7 قلم خریدے. اشتريت 7 أقلام. ٹھیک ہے. بچوں نے 2 گیندیں لے لیں. أخذ الأولاد كراتين. ٹھیک ہے. میں نے زمزم کے 5 گلاس پیے. شربت 5 أقواب. شربت 5 أقواب من الماء زمزم. ٹھیک ہے. ہوائی جہاز میں 8 مرد 4 عورتیں اور 2 لڑکے ہیں. في الطيارة 8 رجال 4 نساء والوالدين. دیکھو عورتیں کہ 4 ہیں نا تو اس کے ساتھ اربعۃ امراتان نہیں آئے گا، اربعہ آئے گا. اربعہ نساء. والدین. جب جمع ہے نا، جمع امراتن کی جمع نساءن ہے اور نساءن کی واحد امراتن ہے. وہ بذات خود نساءن سے کوئی لفظ مؤنث واحد نہیں بنتا اور امراتن سے جمع نہیں بنتا، بلکہ اس کو واحد کے امراتن کہتے ہیں اور جمع کو نساءن کہتے ہیں. دوبارہ کہیں. ہوائی جہاز میں 8 مرد 4 عورتیں اور 2 لڑکے ہیں. في الطيارة 8 رجال 4 نساء والوالدين. پیش آئے گی. فی الطیارۃ 8 رجال 4 نساء والوالدین. میں نے میڈیکل کالج میں 4 سال پڑھا. درست في كلية الطب. درست فی کلیت طب 4 سال. 4 سنوات. 4 سنوات. چونکہ سنتن جو ہے نا وہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے ساتھ عدد مذکر لگے گا. درست فی کلیت طب 4 سنوات. الحمدللہ یہاں ہم نے یہ 13واں سبق ختم کر لیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں 14واں سبق پڑھیں گے. شکریہ.